معلوم ہے کہ ہماری یہ مجلس علم و ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس کی چند آیات کی تفسیر پڑھی سنی جاتی ہے، تاکہ ہم سب میں علم الہی، علم نبوت کا شوق پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی جماعت میں شامل کر لے، طلباء کی جماعت میں شامل کر لے۔ علم کی طلب میں ہم اپنے گھر سے اللہ کے گھر مسجد کی طرف جب قدم اٹھائیں گے تو آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوائیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی دعا میں لگ جائے۔ اور یہ ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، انسان اور جنات یہ اللہ کا نافرمان ہے، فرشتے اللہ کے فرما بردار ہیں، ساری مخلوق اللہ کی تابع دار ہے۔ آسمان جہاں ہے وہیں آج تک ہے، سورج جہاں ہے وہیں ہے، چاند جہاں ہے وہیں ہے۔ جس کو جو کام اللہ نے بتا دیا مخلوق کو، وہ اس کام کے اندر لگی ہوئی ہے، بس انسان نافرمانی کرتا ہے، اس کی نافرمانی اور گناہ اور خطا بھی معاف ہو جاتی ہے جب وہ علم کی طلب میں سفر کرتا ہے، گھر سے اپنے نکل کر مسجد میں اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کا کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلائے ان کو کتاب اور تہ کی باتیں اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست بڑی حکمت والا۔ یتلو علیہم آیاتی کا مصدر تلاوت سے مشتق ہے، تلاوت کے اصلی معنی اتباع اور پیروی کے ہیں۔ اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں اور کلام الہی کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کلام کے پڑھنے والے کو اس کا پورا اتباع کرنا لازم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ٹھیک اسی طرح پڑھنا ضروری ہے، اپنی طرف سے کسی لفظ یا اس کی حرکات میں کمی بیشی یا تبدیلی کی اجازت نہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ کلام الہی کے سوا کسی دوسری کتاب یا کلام پڑھنے کو عرفاً تلاوت نہیں کہا جا سکتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، اور الحکمہ کا لفظ عربی لغت میں کئی معنی کے لیے آتا ہے، حق بات پر پہنچنا، عدل و انصاف، علم و حلم وغیرہ۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کے لیے بولا جائے تو موجودات کی صحیح معرفت اور نیک اعمال کے لیے جاتے ہیں۔ اور لفظ حکمت عربی زبان میں کئی معنی کے لیے بولا جاتا ہے، علم صحیح، نیک عمل، عدل و انصاف، قول صادق وغیرہ۔ اس لیے دیکھنا ہے کہ اس آیت میں لفظ حکمت سے کیا مراد ہے۔ مفسرین صحابہ و تابعین جو معانی قرآن کی تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کرتے ہیں، اس جگہ لفظ حکمت کے معنی بیان کرنے میں اگرچہ ان کے الفاظ مختلف ہیں، لیکن خلاصہ سب کا ایک ہی ہے، یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام تفسیر ابن کثیر و ابن جریر نے حضرت قتادہ سے یہی تفسیر نقل کی ہے۔ کسی نے تفسیر قرآن اور کسی نے تفقہ فی الدین فرمایا، اور کسی نے علم احکام شرعیہ کہا، اور کسی نے کہا کہ ایسے احکام الہیہ کا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بیان سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سب کا حاصل وہی حدیث و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لفظ یزکیہم زکوٰۃ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے طہارت اور پاکی، اور یہ لفظ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تشریح مذکور سے آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آئندہ نسل کی فلاح دنیا اور آخرت کے واسطے حق تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میری اولاد میں ایک ایسے رسول بھیج دیجیے جو ان کو آپ کی آیات تلاوت کر کے سنائیں اور قرآن و سنت کی تعلیم دیں اور ان کو ظاہری و باطنی گندگیوں سے پاک کریں۔ اس میں حضرت خلیل اللہ نے اس رسول کے لیے اپنی اولاد میں ہونے کے لیے
ہونے کی اس لیے دعا فرمائی کہ اول تو یہ اپنی اولاد کے لیے سعادت و شرف ہے، دوسرے ان لوگوں کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ رسول جب انہی کی قوم اور برادری کے اندر ہوگا تو اس کے چال چلن، سیرت و حالات سے یہ لوگ بخوبی واقف ہوں گے، کسی دھوکے فریب میں مبتلا نہ ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی اور یہ رسول آخری زمانے میں بھیجے جائیں گے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا، اور میں آپ لوگوں کو اپنے معاملے کی ابتدا بتلاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کا خواب کا مظہر ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے مراد ان کا یہ قول ہے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتی کو یہ بات فرمائی، اور والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ پھر قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے دو جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہاں مذکور ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے بھیجنے کی دعا فرمائی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آیت کے الفاظ کی تشریح اور اس کا مفہوم واضح ہو جانے کے بعد اس پر غور کیجیے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں، سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ کی آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ہی مضمون ایک ہی طرح کے الفاظ میں آیا ہے، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدۂ نبوت و رسالت کے فرائض منصبی تین بیان کیے گئے ہیں، ایک تلاوت آیات، دوسرے تعلیم کتاب و حکمت، تیسرے لوگوں کا تزکیہ اخلاق وغیرہ۔ یہاں پہلی بات قابل غور ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معانی سے۔ یہاں تلاوت و تعلیم کو الگ الگ بیان کرنے سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم میں جس طرح معانی مقصود ہیں اس کے الفاظ بھی مستقل مقصود ہیں، ان کی تلاوت حفاظت فرض اور اہم عبادت ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور مخاطب خاص وہ حضرات تھے جو عربی زبان کے نہ صرف جاننے والے بلکہ اس کے فصیح و بلیغ خطیب اور شاعر بھی تھے۔ ان کے سامنے قرآن عربی کا پڑھ دینا بھی بظاہر ان کی تعلیم کے لیے کافی تھا، ان کو الگ سے ترجمہ و تفسیر کی ضرورت نہ تھی، تو پھر تلاوت آیات کو ایک علیحدہ مقصد اور تعلیم کتاب کو جدا گانا دوسرا مقصد رسالت قرار دینے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ عمل کے اعتبار سے یہ دونوں مقصد ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اس میں غور کیا جائے تو دو اہم نتیجے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اول یہ کہ قرآن کریم دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں جس میں صرف معنی مقصود ہوتے ہیں، الفاظ ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں اگر معمول تغیر تبدل بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا، ان کے الفاظ بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھتے رہنا بالکل لغو و فضول ہے، بلکہ قرآن کریم کے جس طرح معنی مقصود ہیں اسی طرح الفاظ بھی مقصود ہیں، اور الفاظ قرآنی کے ساتھ ساتھ خاص احکام شرعیہ بھی متعلق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصول فقہ میں قرآن کریم کی یہ تعریف کی گئی والنظم والمعنى جميعا، یعنی قرآن نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کا، جس سے معلوم ہوا کہ اگر معنی قرآن کو الفاظ قرآن کے علاوہ دوسرے الفاظ یا دوسری زبان میں لکھا جائے تو وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں، اگرچہ مضامین بالکل صحیح درست ہی ہوں، ان مضامین قرآنیہ کو بدلے ہوئے الفاظ میں اگر کوئی شخص نماز میں پڑھ لے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ تمام احکام جو قرآن سے متعلق ہیں اس پر عائد نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا جو ثواب احادیث صحیحہ میں وارد ہے وہ بدلی ہوئی زبان یا بدلے ہوئے الفاظ پر مرتب نہیں ہوگا، اور اس لیے فقہائے امت نے قرآن کریم کا صرف ترجمہ بلا متن قرآن کے لکھنے اور چھاپنے کو ممنوع فرمایا ہے، جس کو عرف میں اردو کا قرآن یا انگریزی قرآن کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ در حقیقت جو قرآن اردو یا انگریزی میں نقل کیا گیا وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تعلیم کتاب سے علیحدہ تلاوت آیات کو جدا گانا فرض قرار دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کریم میں جس طرح اس کے معنی مقصود ہیں اسی طرح اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے معنی کی نہیں، اس لیے جس طرح رسول کے فرائض میں معنی کی تعلیم داخل ہے
اسی طرح الفاظ کی تلاوت اور حفاظت بھی ایک مستقل فرض ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ محض اس کے الفاظ رٹ لینے پر قناعت کر کے بیٹھ جانا قرآن کریم کی حقیقت سے بے خبری اور اس کی بے قدری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں کہ جب تک قرآن کریم کے الفاظ کے معنی نہ سمجھے طوطے کی طرح اس کے الفاظ پڑھنا فضول ہے۔ یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ آج کل بہت سے حضرات قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر قیاس کر کے سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی کتاب کے معنی نہ سمجھیں تو اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھانا وقت کا ضائع کرنا ہے، مگر قرآن کریم میں ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ جس طرح ان کے معنی کا سمجھنا اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض اور اعلیٰ عبادت ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی ایک مستقل عبادت اور ثواب عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو معنی قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے تھے، انہوں نے محض معنی سمجھ لینے اور عمل کر لینے کو کافی نہ سمجھا۔ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے ساری عمر تلاوت قرآن کو حفظ جان بنائے رکھا۔ بعض صحابہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، بعض 2 دن میں اور اکثر حضرات 3 دن میں ختم قرآن کے عادی تھے، اور ہر ہفتے میں قرآن ختم کرنے کا تو پوری امت کا معمول رہا ہے۔ قرآن کی 7 منزلیں اسی ہفتے واری معمول کی علامت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ جس طرح قرآن کے معنی کا سمجھنا اور عمل کرنا اصلی عبادت ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کی بھی تلاوت بجائے خود ایک اعلیٰ عبادت اور موجب انوار و برکات اور سرمایہ سعادت و نجات ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تلاوت آیات ایک مستقل حیثیت دی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان فی الحال معنی قرآن کو نہیں سمجھتے وہ اس بدنصیبی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ الفاظ کو فضول سمجھ کر اس سے بھی محروم ہو جائیں۔ کوشش کرتے رہنا ضروری ہے کہ وہ قرآن کے معنی کو سمجھیں تاکہ قرآن کریم کے حقیقی انوار و برکات کا مشاہدہ کریں اور نزول قرآن کا اصلی مقصد پورا ہو۔ قرآن کو معاذ اللہ جنتر منتر کی طرح صرف جھاڑ پھونک میں استعمال کی چیز نہ بنائیں، اور بقول اقبال مرحوم سورہ یاسین کو صرف اس کام کے لیے نہ سمجھیں کہ اس کے پڑھنے سے مرنے والے کی جان سہولت سے نکل جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں فرائض رسول بیان کرتے ہوئے تلاوت آیات کو مستقل فرض کی حیثیت دے کر اس پر تنبیہ کر دی گئی کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت اور ان کی حفاظت اور ان کو ٹھیک اس لب و لہجے میں پڑھنا جس پر وہ نازل ہوئے ایک مستقل فرض ہے۔ اسی طرح تلاوت آیات کے فرض کے ساتھ تعلیم کتاب کو جدا گانا فرض قرار دینے سے ایک دوسرا اہم نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن فہمی کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں بلکہ تعلیم رسول کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ تمام علوم و فنون میں یہ بات معلوم و مشاہد ہے کہ کسی فن کی کتاب کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے محض اس کتاب کی زبان جاننا بلکہ زبان کا ماہر ہونا بھی کافی نہیں جب تک کہ اس فن کو کسی ماہر استاد سے حاصل نہ کیا جائے۔ مثلا آج کل ڈاکٹری، ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کی کتابیں عموماً انگریزی زبان میں ہیں، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ محض انگریزی زبان میں مہارت پیدا کر لینے اور ڈاکٹری کی کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنے سے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا۔ بڑے فنون تو اپنی جگہ پر ہیں، معمولی روز مرہ کے کام محض کتاب کے مطالعے بغیر استاد سے سیکھے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتے۔ آج تو ہر صنعت و حرفت پر سینکڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، فوٹو دے کر کام لکھانے کے طریقے بتائے ہیں، لیکن ان کتابوں کو دیکھ کر نہ تو کوئی درزی بنتا ہے، نہ باورچی یا لوہار۔ اگر محض زبان جان لینا کسی فن کے حاصل کرنے اور اس کی کتاب سمجھنے کے لیے کافی ہوتا تو دنیا کے سب فنون اس شخص کو حاصل ہوتے جو ان کتابوں کی زبان جانتا ہے۔ اب ہر شخص غور کر سکتا ہے کہ معمولی فنون اور ان کے سمجھنے کے لیے جب محض زبان دانی کافی نہیں، تعلیم استاد کی ضرورت ہے، تو مضامین قرآن جو علوم الہیہ سے لے کر طبیعیات فلسفہ تک تمام گہرے دقیق علوم پر مشتمل ہیں، وہ محض عربی زبان جان لینے سے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہی ہوتا تو جو شخص عربی زبان سیکھ لے وہ معرف قرآن کا ماہر سمجھا جائے، تو آج بھی ہزاروں یہودی اور نصرانی عرب ممالک میں عربی زبان کے بڑے ماہر ادیب ہیں، وہ سب سے بڑے مفسر قرآن مانے جاتے، اور عہد رسالت میں ابو جہل، ابو لہب قرآن کے ماہر سمجھے جاتے۔ غرض یہ کہ قرآن کریم نے ایک طرف تو رسول کے فرائض میں تلاوت آیات کو ایک مستقل فرض قرار دیا، دوسری طرف تعلیم کتاب کو جدا گانا فرض قرار دے کر بتلا دیا کہ محض تلاوت آیات کا سن لینا فہم قرآن کے لیے عربی زبان جاننے والوں کے لیے واسطے بھی کافی نہیں، بلکہ تعلیم رسول ہی کے ذریعے قرآن تعلیم کا صحیح علم حاصل ہو سکتا
سکتا ہے۔ قرآن کو تعلیمات رسول سے جدا کر کے خود سمجھنے کی فکر، خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر مضامین قرآن کو بتلانے سکھانے کی ضرورت نہ ہوتی تو رسول کو بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ اللہ کی کتاب کسی دوسری طرف بھی انسانوں تک پہنچائی جا سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ علیم و حلیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ مضامین قرآنی کی تعلیم و تفہیم کے لیے دنیا کے دوسرے علوم و فنون سے زیادہ تعلیم و استاد کی ضرورت ہے، اور یہاں پر عام استاد بھی کافی نہیں بلکہ ان مضامین کا استاد صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وہی شرف ہم کلامی حاصل ہو، جس کو اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ قرار دیا کہ وہ قرآن کے معانی اور احکام کی شرح کر کے بیان فرمائے۔ ارشاد ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطالب بیان فرمائیں۔ تعلیم کتاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں دوسری چیز تعلیم حکمت بھی رکھی گئی، اور میں نے اوپر بتلایا کہ حکمت کے عربی زبان کے اعتبار سے اگرچہ کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اس آیت میں اور اس کے ہم معنی دوسری آیات میں صحابہ و تابعین نے حکمت کی تفسیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، جس سے واضح ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جس طرح معانی قرآن کا سمجھانا بتلانا فرض ہے، اسی طرح پیغمبرانہ تربیت کے اصول و آداب جن کا نام سنت ہے، ان کی تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اور اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب آپ کا مقصد وجود معلم ہونا ہے تو آپ کی امت کا مقصد وجود متعلم اور طالب علم ہونا لازم ہو گیا کہ آپ کی پوری امت طالب علم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک طالب علم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں میں کاشتکار ہوں، میں زمیندار ہوں، میں دکاندار ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں جوان ہوں، یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں بچے، یہ ہے کلاوہ، اور ہم تو دنیا دار ہیں۔ نہیں، ہم سب مسلمان ہونے کے اعتبار سے ایک طالب علم ہے جس کو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں سنوں، سیکھوں، سمجھوں، اور اگر علوم قرآن و سنت کی مکمل تحصیل اور اس میں مہارت کے لیے ہمت فرصت نہیں تو کم از کم بقدر ضرورت علم حاصل کرنے کی فکر چاہیے تو یہ تھا کہ 8 سال 10 سال 15 سال ہم مدرسے میں لگاتے نہ ہوئے سر اس میں ماہر ہوتے، یہ نہیں ہو رہے تو کم سے کم بقدر ضرورت علم حاصل کرنے کی فکر چاہیے۔ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فریضے ہو گئے، قرآن کو پڑھانا صحیح طرح اور پھر اس کے معنی اور مطالب۔ تیسرا فرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تزکیہ ہے، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، خانقاہ کہتے ہیں، جس کے لیے ہم اور تم یہاں جمع ہوتے ہیں ہر ہفتے۔ یہ تیسرا فرض ہے جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، سب دھیان سے سنیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فریضہ ہے۔ پہلا فریضہ قرآن پڑھ کر سنا کر امت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور دوسرا فریضہ ان کو کتاب و سنت سکھانا، اور تیسرا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ سنو دھیان سے۔ تیسرا فرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تزکیہ ہے، جس کے معنی ہے ظاہر و باطنی نجاسات سے پاک کرنا۔ ظاہری نجاسات سے تو عام مسلمان واقف ہے، پیشاب پاخانہ ہے۔ باطنی نجاسات کفر اور شرک، غیر اللہ پر اعتماد کلی اور اعتقاد فاسدہ، نیز تکبر، حسد، بغض، حب دنیا وغیرہ، یہ گندگیاں ہیں باطنی۔ اگرچہ علمی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا بیان آ گیا ہے، لیکن تزکیے کو آپ کا جدا گانا فرض قرار دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے میں کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح نظری و علمی طور پر فن حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا جب تک کسی مربی کے زیر نظر اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے۔ سلوک و تصوف خانقاہ میں کسی شیخ کامل کی تربیت کا یہ مقام ہے کہ قرآن و سنت میں جن احکام کو علمی طور پر بتلایا گیا ان کو عملی طور پر، ان کی عملی طور پر عادت ڈالی جائے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ آدمی مولوی عالم 36 سال میں ہوتا ہے، 12 سال وہ پڑھے اور 12 سال پڑھائے اور 12 سال کسی بزرگ کی صحبت میں رہے اور ان کی جوتیاں سیدھی کرے، تب جا کر وہ عالم بنے گا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 12 سال پڑھے اور 12 سال پڑھائے اور 12 سال تصوف تزکیہ خانقاہ کے اندر آ کر اپنی اصلاح کرائے، تب وہ کیا بنے گا؟ عالم بنے گا۔ فرماتے ہیں اب اس سلسلے کی 2 باتیں اور قابل نظر ہیں۔ اول یہ کہ اللہ جل شانہ نے ابتدائے آفرینش سے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے
ہمیشہ ہر زمانے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک دو سلسلے جاری رکھے ہیں، ایک آسمانی کتابوں کا تورات زبور انجیل، دوسرے اس کی تعلیم دینے والے رسولوں کا، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ جس طرح محض کتاب نازل فرما دینے کو کافی نہیں سمجھا، اسی طرح محض رسولوں کے بھیجے جانے پر بھی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ دونوں سلسلے جاری رکھے، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ اللہ کے بندے نے جو تعلیم دی کتاب کی، اور ایک اللہ کی کتاب ہے کتاب اللہ رجال اللہ، بلکہ دونوں سلسلے جاری رکھے۔ اللہ جل شانہ کی سعادت اور قرآن کریم کی شہادت نے قوموں کی صلاح و فلاح کے لیے ان دونوں سلسلوں کو یکساں طور پر جاری فرما کر ایک بڑے علم کا دروازہ کھول دیا کہ انسان کے صحیح تعلیم و تربیت کے لیے نہ صرف کتاب کافی ہے، نہ کوئی مربی انسان، بلکہ ایک طرف آسمانی ہدایات اور الہی قانون کی ضرورت ہے جس کا نام کتاب یا قرآن ہے، دوسری طرف ایک معلم اور مربی انسان کی ضرورت ہے جو اپنی تعلیم و تربیت سے عام انسانوں کو آسمانی ہدایات سے روشناس کر کے ان کا خوگر عادی بنائے، کیونکہ انسان کا اصلی معلم انسان ہی ہو سکتا ہے، انسان کو انسان ہی سکھا سکتا ہے، بدلا سکتا ہے۔ کتاب معلم یا مربی نہیں ہو سکتی، کتاب معلم یا مربی نہیں ہو سکتی، ہاں تعلیم و تربیت میں معین و مددگار ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح اسلام کی ابتدا ایک کتاب اور ایک رسول سے ہوئی اور ان دونوں کے امتزاج نے ایک صحیح اور اعلیٰ مثال معاشرہ دنیا میں پیدا کر دیا، اسی طرح آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک طرف شریعت مطہرہ اور دوسری طرف رجال اللہ کا سلسلہ رہا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی ہدایت دی ہے، ایک جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہو۔ دوسری جگہ صادقین کی تعریف اور اوصاف بیان کر کے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی ہیں پرہیزگار۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔ یہاں بھی صراط مستقیم کا پتہ دینے کے لیے بجائے اس کے کہ صراط القرآن یا صراط الرسول یا صراط السنہ فرمایا جاتا، کچھ اللہ والے لوگوں کا پتہ دے دیا گیا کہ ان سے صراط مستقیم حاصل کی جائے۔ ارشاد ہوا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ دوسری جگہ اس کی مزید تعین اور توضیح قرآن میں وارد ہوئی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ اللہ نے انعام جو فرمایا وہ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ ہمیں کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے اور رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے، علماء کی بھی ضرورت ہے اور کتابوں کی بھی ضرورت ہے۔ صرف کتاب سے ہی اصلاح نہیں ہوگی اور صرف رجال سے ہی اصلاح نہیں ہوگی، معلم سے اصلاح نہیں ہوگی۔ صرف معلم بھی ضروری ہے اور کتاب بھی ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے اور صاحب قرآن بھی ضروری ہے۔ یہ تین فریضے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہیں، اسی طرح یہ تینوں فریضے ہم سب کے بھی ہیں۔ سب سے پہلا فریضہ تلاوت، قرآن مقدس کی تلاوت، اس کو پڑھنا، ایک تو پڑھنا اس کو نماز میں، ایک پڑھنا اس کو روزانہ وظیفے کے طور پر، روزانہ آدھا پارہ پڑھو، ایک پارہ پڑھو، اللہ توفیق دے ایک منزل پڑھو، 7 دن میں پورا قرآن مکمل کر دو، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، ورنہ 40 دن میں پورا کر دو، ورنہ سال میں پورا کر دو۔ قرآن مقدس کا ایک تو پڑھنا ہے معمول کے طور پر، اور ایک پڑھنا ہے نماز میں، اور ایک پڑھنا ہے دعوت میں اور تبلیغ میں۔ اس کا آج امت میں بہت کم رواج ہے کہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو سمجھانا اور بتلانا، یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ تو یہ والی تلاوت کی دعوت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک پہلا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس میں قرآن کو صحیح پڑھنا بھی آ گیا اور صحیح پڑھانا بھی آ گیا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت